یعنی ایمان والے اور اہل علم جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جو دین کے عالم ہیں، دین کے طالب ہیں، دین حاصل کرنے والے ہیں، دین سکھاتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اور بالخصوص قرآن اور سنت کا جو دین ہے، قرآن اور سنت کا جو علم ہے وہ سیکھتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں، وہ لوگ کتنے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم لوگ ہیں، کس قدر ان کا مقام اور کس قدر ان کی شان ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت احادیث، آپ کے بڑے پیارے فرامین انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ واقعات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد سمیت میرے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم کے اندر 2699 نمبر کے اوپر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، کہ جو بندہ بھی علم کے راستے کے اوپر چل پڑا، یعنی دین کے علم کے اوپر، قرآن اور سنت کے علم کے راستے کے اوپر چل پڑا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ یعنی سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی کامرانی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ تو جو دین کے علم پر اور علم کے راستے کے اوپر چل پڑا، قرآن اور سنت کے علم پر چل پڑا، گویا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کا، جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا ہے۔ گویا وہ علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اس طرح ہے جیسے وہ جنت کے راستے کے اوپر جا رہا ہے۔ اتنا عظیم انسان ہے، دین کا عالم اور دین کا طالب۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیو، جو بندہ دین کا علم حاصل کرتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، سنت کا علم حاصل کرتا ہے، صحیح احادیث کا علم حاصل کرتا ہے، یہ تو وہ بندہ ہے جس کے اوپر اللہ راضی ہے۔ یہ اللہ کی رضامندی کا ایک ثبوت ہے۔ اور دلیل کے اندر حدیث سنیے، صحیح بخاری کے اندر 71 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو کہتے ہیں کہ لوگوں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا۔ سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے من یرید اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا ارادہ کر لے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ پسند کر لے کہ میں اس کے اوپر خیر نازل کروں گا، اس کو بھلائی عطا کروں گا، اس کو نیکی عطا کروں گا، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا جس کو اللہ دین کی سمجھ دے دے، قرآن اور سنت کا علم عطا کر دے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہیں، یہ اللہ کی رضامندی کا ثبوت ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے اوپر دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بچہ ہمارا دین کا علم سیکھنے کے لیے گیا ہے، قرآن اور سنت کا علم سیکھنے کے لیے گیا ہے، تو آج کے لوگ اس کے اوپر دل تھوڑا کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، اس کی زندگی کیسے گزرے گی، یہ کیسے سرایت کرے گا دنیا کے اندر۔ تو میرے محترم بھائیو، اس کو یہ قرآن کی آیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد کر لینا چاہیے کہ جس کے اوپر اللہ خیر کا ارادہ کر لیں، اللہ اس کو دین کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جس کے اوپر میرا اللہ خیر کا ارادہ کر لے، اسے کوئی تھوڑ آ ہی نہیں سکتی،
اسے دنیا اور آخرت کے اندر کوئی کمی کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑتا جس کے اوپر میرا اللہ خیر کا ارادہ کر دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دین کا دائی، قرآن اور سنت کا دائی اللہ اپنی رحمت کے ساتھ بنا دے۔ اور آگے سنیے، ترمذی کے اندر 2685 نمبر کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ اللہ کے نبی کے سامنے دو بندوں کا ذکر کیا گیا، ایک بندہ عالم ہے اور ایک بندہ عابد ہے۔ عابد وہ ہوتا ہے جو عبادت کرتا ہے، یعنی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والا عابد ہوتا ہے، اور عالم جس کو اللہ نے صاحب علم بنایا، قرآن اور سنت کا علم عطا کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم، فرمایا ایک عالم کو ایک عابد کے اوپر ایسے فضیلت ہے جس طرح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں سے کسی کے اوپر فضیلت ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کتنی خوبصورت مثال دی، فرمایا جس طرح میں محمد علیہ السلام تم پر فضیلت رکھتا ہوں نا، اسی طرح عالم جو ہے وہ عبادت کرنے والے کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ اتنا عظیم انسان ہے یہ دین کا عالم اور یہ دین کا طالب۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے محترم بھائیوں، سچی اور یقینی بات یہ ہے جو اس دور کے اندر صحیح قرآن اور سنت کا علم پیش کرتا ہے، قرآن اور سنت کا، لوگ کہانیاں پیش کرتے ہیں، لوگ بڑی بڑی ضعیف روایات، من گھڑت موضوع روایات پیش کرتے ہیں اور من گھڑت قصے لوگوں کو سناتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے سب سے بڑے جاہل اور سب سے بڑے اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں تو یہ لوگ ہیں جو لوگوں کو جعلی قصے سناتے ہیں، قرآن نہیں سناتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث نہیں سناتے، بلکہ قصے اور من گھڑت واقعات سناتے ہیں۔ یہ سب سے بڑے جاہل ہیں۔ اور عالم کون ہے؟ عالم وہ ہے جو قرآن سنائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سنائے، وہ عالم ہے۔ صحیح حدیث سے مراد کیا ہے؟ میرے نبی کا وہ فرمان یا وہ حدیث جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ سنائے، وہ نہ سنائے جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اپنی تقریر کو، اپنی سپیچ کو چار چاند لگانے کے لیے اور واہ واہ اور سبحان اللہ کہلوانے کے لیے ضعیف واقعات سنانے آج سنائے جاتے ہیں، وہ عالم نہیں ہے۔ عالم وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ باتیں سنائے، وہ عالم ہے، وہ علم والا ہے، وہ علم والا ہے۔ اس ایسے انسان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور سنیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جو بندہ صاحب علم ہے، اور علم وہ جو قرآن و سنت والا علم ہے، قرآن سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، کتنا عظیم انسان ہے۔ سنیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ و اہل السماوات والارض حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر، فرمایا جو بندہ بھی لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، بھلائی کی تعلیم دیتا ہے، صحیح علم کی تعلیم دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی اور زمین والے بھی، آسمان والے بھی اور زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں بھی، حدیث کے الفاظ ہیں چیونٹیاں بھی، اور سمندر کے اندر زیر پانی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اللہ سے رحمت اور اللہ سے برکت کی دعا کرتی ہیں اس عالم کے لیے جو صحیح علم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نورانی فرشتے بھی اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہے، حتیٰ کہ چیونٹیاں اور مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کے لیے خیر، برکت، رحمت کی دعا کرتی ہیں جو صاحب علم ہے، جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے اور وہ خالص جو دین ہے جو آسمان سے نازل ہوا ہے وہ سکھاتا ہے، چرند پرند نباتات ہر چیز اس کے لیے دعائے خیر کرتی ہے۔
اور اندازہ کیجئے کس قدر فضیلت ہے ایک عالم کی، جو عالم ربانی ہے، جو عالم ربانی ہے، جو قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسے عالم سے، ایسے اچھے انسان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے اس دور کے اندر جو رب کا ولی ہے، اگر رب کا ولی آپ نے دیکھنا ہے نا، اللہ کا پیارا اور رحمان کا بندہ دیکھنا ہے، تو اس عالم کو دیکھ لیں جو صرف قرآن کی بات کرتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کی بات کرتا ہے۔ وہ عالم ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ والا ہے اس دور کے اندر۔ آج تو میرے محترم بھائیو ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، کوئی کسی کی بات سنا رہا ہے، کوئی کسی کی بات سنا رہا ہے، من گھڑت موضوع، بڑے بڑے نامور عالم ایسے قصے اور کہانیاں سناتے ہیں جو کہیں موجود ہی نہیں ہے، جو نہ قرآن کے اندر ہے، نہ حدیث کے اندر ہے، نہ اللہ نے بتلائے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے، وہ قصے لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عالم ربانی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، ترمذی کے اندر 2322 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الا ان الدنیا ملعونہ، خبردار ہو جاؤ یہ دنیا ملعون ہے، اس دنیا کے اوپر لعنت کی گئی ہے، ملعون ما فیہا، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب ملعون ہے، وہ سب لعنت کے مستحق ہے۔ فرمایا الا ذکر اللہ، مگر اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کا ذکر اور جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وعالم، اور عالم او متعلم، یا دین کا علم حاصل کرنے والا طالب علم جو ہے، ان کے علاوہ جتنی دنیا ہے سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جو چیزیں بھی انسان کو دین سے دور کرتی ہیں، اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں، اصل کامیابی سے دور کرتی ہیں، اللہ کی یاد سے دور کرتی ہیں، وہ مال ہو، وہ پیسہ ہو، دولت ہو، اولاد ہو، وہ دنیا کا سامان ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ سب کا سب ملعون ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں سوائے عالم کے اور سوائے اس دین کے طالب علم کے، یہ اللہ کے نزدیک عظیم لوگ ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے، یہ دین کے داعی ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والے ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اور یہی بس نہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، 1631 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اب کوئی وہ عمل نہیں کر سکتا، کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ فرمایا الا من ثلاثہ، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو اس کو فائدہ دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ فرمایا ایک کام کیا ہے؟ من صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کر جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، صدقہ جاریہ کر جاتا ہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنوا دیا، کہیں پر کوئی نلکا لگوا دیا، کوئی رفاع عامہ کا کام کر دیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اللہ نیکیاں لکھواتا رہے گا۔ یہی بس نہیں، فرمایا او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم کا کام کر جاتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس علم والے کے فائدے کی وجہ سے، اس عالم کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتے رہتے ہیں۔ یعنی اتنا عظیم الشان یہ انسان ہے، یہ صاحب علم، یہ علم والا، یہ دین کا علم رکھنے والا، یہ دین کا طالب علم، یہ دنیا سے بھی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو بند نہیں کرتے، بلکہ قیامت کی صبح تک اللہ اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اتنا عظیم ہے یہ عالم۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان سے محبت کرنی چاہیے جو دین کے داعی ہیں، دین کی بات کرنے والے ہیں، قرآن اور سنت کی بات کرنے والے ہیں، یہ اس دور کے اللہ کے ولی ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، بہت بڑی ایک شخصیت ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح علم کی وجہ سے مرتبے بلند کرتا ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں، فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے، بڑے ہی عظیم ہیں، اللہ اکبر، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفتی اعظم ہیں۔ وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ بچپن کے اندر میں آنکھوں سے نبینا ہو گیا،
میری آنکھیں ضائع ہو گئی. تو کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو میری والدہ سے میری خالہ کہتی ہے کہ یہ بچہ کیسے زندگی گزارے گا, یہ کس طرح زندگی گزارے گا, یہ آنکھوں سے نبینا ہو چکا ہے. لیکن میرے محترم بھائیو, دنیا جانتی ہے جب شیخ ابن باز نے علم حاصل کیا, راسخ علم حاصل کیا, قرآن اور سنت کا علم حاصل کیا شیخ ابن باز نے, تو فرماتے ہیں سعودی حکومت کے بڑے بڑے حکمران اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور فخر کرتے تھے ہم شیخ ابن باز کے شاگرد ہیں. معلوم ہوا کہ جو اللہ سے لو لگاتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے. تو کہتے ہیں میں حیران ہوتا تھا کہ میری خالہ کہتی تھی کیسے زندگی گزارے گا, لیکن آج کیا حالت ہے کہ بڑے بڑے افیسر اور بڑے بڑے گورنر اور جنرل میرے سامنے بیٹھے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم شیخ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو میرے محترم بھائیو, علم انسان کو بلند کرتا ہے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا حافظ ہے, قرآن کا علم رکھنے والا ہے, کل قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز دیں گے. اللہ فرمائیں گے کہ جس طرح تو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا اب بھی پڑھ, اور پڑھتا جا, چڑھتا جا, جہاں پر تیرے قرآن کی آخری آیت ہوگی, آخری لفظ ہوگا, وہ تیری منزل اور تیرا مقام ہوگا. کس قدر اللہ نوازنے والا ہے. تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیو, جو صاحب علم ہے, قرآن اور سنت کا علم رکھنے والا ہے, یہ بڑا عظیم انسان ہے. ہم لوگ ان سے محبت کرتے ہیں جن کے گلوں کے اندر کوئی 20 تسبیحاں ہوں, ہاتھ میں کوئی ڈنڈا پکڑا ہو, پیچھے کتا ہو, اور بڑا جناب یہ کوئی فقیر ہے, یہ کوئی بڑا عظیم انسان ہے. اور نہیں میرے محترم بھائیو, یہ کوئی عظیم انسان نہیں. جس کو نہائے ہوئے بھی شاید کوئی مہینے بیت گئے ہیں, جس کو نہ صفائی کا پتہ, نہ ستھرائی کا پتہ, نہ اس کو کوئی کلمے کا پتہ, وہ جس کو کلمہ ہی صحیح نہیں پڑھنا آتا. کتنے ایسے لوگ ہیں, دعوے بڑے ہیں کہ ہم فلاں ہیں, ہم فلاں سے محبت کرنے والے ہیں, کعبہ کے رب کی قسم ہے ان سے کلمہ سن لو, ان کو صحیح کلمہ ہی نہیں آتا. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں بڑا جناب بڑی باتیں کرتا ہے, جناب بڑی دلیلیں دیتا ہے, بڑی باتیں کرتا ہے. وہ ساری باتیں میرے محترم بھائیوں کسی کام کی نہیں ہے, اس کو کلمہ ہی صحیح نہیں پڑھنا آتا. تو محبت کریں اس انسان سے جس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے, جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. محبت کریں اس انسان سے جو آپ کے سامنے اپنی بات نہیں کرتا, یا اپنے امام کی بات نہیں کرتا, اپنے کسی مولوی کی بات نہیں کرتا, بات کرتا ہے تو صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے. یار اس سے انسان محبت کرے, اس کو اپنا رہبر سمجھے, اس سے علم حاصل کرے. اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں, آج دنیا کے اندر بڑے فتنے ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر تو بے شمار فتنے ہیں نا, بے شمار ایسے سپیکر ہیں, ایسے سپیچر ہیں جو فتنے پھیلا رہے ہیں. تو علم اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس انسان سے علم حاصل کریں جو صرف قرآن اور صحیح حدیث کی بات کرتا ہے, اس کو اپنا آئیڈیل بنائیں, انشاءاللہ وہ آپ کو صحیح راستے کے اوپر لگاتے ہیں. اور سنیے میرے محترم بھائیو, آگے جو اہل علم ہیں, جو علماء ہیں, جو دین کے دائی ہیں, یہ کس قدر عظیم لوگ ہیں, کس چیز کے وارث ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ابو داؤد کے اندر 3641 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء, جو عالم ہے, دین کا عالم ہے, قرآن و سنت کی بات کرنے والا ہے, میرے نبی فرماتے ہیں یہ انبیاء کے وارث لوگ ہیں, یہ انبیاء کی وراثت کے وارث لوگ ہیں, یہ دین کی باتیں کرنے والے, یہ دین کا علم دینے والے, یہ نبیوں کے وارث ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں آگے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ, کہ نبیوں کی وراثت درم دینار نہیں ہوتی, نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے, اور اس وراثت کے جو وارث ہوتے ہیں وہ اہل علم ہوتے ہیں, عالم لوگ ہوتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو, ایسے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے, ایسے لوگوں سے پیار کرنا چاہیے, اور خاص طور پر میرے محترم بھائیو ایسے لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے جو قرآن اور سنت کی بات کرتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ کے اذہان کو, آپ کے قلوب کو قرآن و سنت کی روشنی سے منور کر دیں گے, انشاءاللہ خوشبو پھیلائیں گے, آپ کی دنیا کو بھی معطر کریں گے, آپ کی قبر کو بھی معطر کریں گے, اور انشاءاللہ آپ کے حشر کو بھی معطر کریں گے.
اللہ سے دعا ہے اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علم سے پیار دیکھیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ابن ماجہ کے اندر 925 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی دعا کرتے۔ دعا کب کرتے؟ ہر صبح کی فجر کی جو نماز ہے اس کے بعد اللہ کے نبی یہ دعا کرتے تھے، یعنی جب بھی فجر کی نماز پڑھتے سلام پھیرتے اس کے بعد یہ دعا کرتے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں محمد علیہ السلام تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ سے علم مانگتے تھے، حالانکہ انبیاء کے سردار ہیں، سرتاج رسل ہیں، ساری نبیوں کی جماعت کے سردار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں صبح کے وقت؟ دل چڑھے کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے نفع مند علم عطا فرما دے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ دعا یاد کرنی چاہیے کہ اللہ سے انسان سوال کرے، یا اللہ مجھے وہ علم عطا کر جس سے مجھے نفع ہو، جس سے اہل علم کو نفع ہو، جس سے میرے اہل و عیال کو نفع ہو۔ وہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے۔ اور آگے کیا فرماتے اللہ کے نبی؟ وَرِزْقًا طَيِّبًا، اللہ مجھے حلال رزق عطا فرما، طیب رزق عطا فرما، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا، اللہ میں وہ عمل کروں جو قبول ہو جائے۔ آپ میرے محترم بھائیو، بڑی شاندار دعا ہے یہ، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے اور آپ کی عادت مبارک بھی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی یہ دعا کرتے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ نفع مند علم عطا فرما دے، حلال رزق عطا فرما دے، اور مجھے وہ عمل عطا فرما جو قبول ہو جائے۔ میرے محترم بھائیو، ہم بھی دعا کیا کریں کہ یا اللہ وہ اعمال کریں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ سیدنا عمر فاروق غالباً فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا مجھے مل جائے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی اس بات کے اوپر مجھے ہوگی کہ میرے اللہ نے میرا ایک عمل قبول کر لیا ہے۔ سب سے بڑی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ قبول فرمائے۔ عمل کرنا تو آسان ہے میرے محترم بھائیو، اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی قبولیت کا ملنا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو عمل کرنے کے بعد انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا عمل قبول فرما۔ اور اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر 5101 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لا تسبوا الدیق فإنه یوقظ للصلاة۔ اب اس کے اندر بڑا سبق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے تھے جو مرغ ہے یہ صبح اذان دیتا ہے، اپنی آواز نکالتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے، اس کو برا نہ کہو، اس کو برا نہ کہو۔ اب ذرا اندازہ کیجئے میرے محترم بھائیوں، یہ ایک جانور ہے لیکن وہ صبح کے وقت بولتا ہے، لوگ اس کی آواز سن کر بیدار ہوتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو برا نہ کہیں۔ اور جو 5 وقت اذان دیتا ہے، 5 وقت آپ کو مسجد کی طرف بلاتا ہے، 5 وقت اللہ کی توحید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور کامیابی کی باتیں کرتا ہے، میرے محترم بھائیو اس کو کیسے برا کہنا چاہیے؟ جو دین کی بات کرتا ہے، نماز کی بات کرتا ہے، اذان دیتا ہے، آپ کو دینی احکام کی طرف بلاتا ہے، اس کا تو احترام اس سے بھی زیادہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی طرف، اللہ کی کبریائی کی طرف بلا رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ علم والے، یہ عالم اور یہ دین کا طالب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بڑے عظیم انسان ہیں۔ اب میرے محترم بھائیو ایک واقعہ رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں، آخری باتیں ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے 2801 نمبر کے اوپر، اور صحیح مسلم کے اندر بھی 4917 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے نبی کی بڑی ایک عظیم جماعت تھی، کچھ ایسے لوگ تھے مدینے کے اندر انصاری جو لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، قرآن سکھاتے تھے، احادیث سکھاتے تھے، قاری القرآن تھے۔ کچھ لوگ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ ہمیں کچھ قاری دے دیں جو ہمارے ہاں آئیں، قرآن سکھائیں، قرآن کی تعلیم دیں، لوگوں کو قرآن عام کریں۔
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ اپنے صحابی اپنے قاری بھیج دیے۔ اب انہوں نے کیا کیا، دھوکے کے ساتھ راستے میں سارے انصاری صحابہ کو شہید کر دیا۔ جتنے وہ قاری قرآن تھے، وہ اہل علم تھے جو قرآن کی تعلیم دیتے، حدیث کی تعلیم دیتے تھے، راستے کے اندر ان کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا۔ اب میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی طائف کے میدان کے اندر گئے، آپ کو پتھر پڑے لیکن آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ مکے سے آپ کو نکلنا پڑا، احد کے اندر آپ کو ستایا گیا، بدر کے اندر آپ کے خلاف لڑائی کی گئی، کئی ایک واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی کو طرح طرح سے پریشان کیا گیا، لیکن اللہ کے نبی اتنے غصے کے اندر نہیں ہوئے۔ جب آپ کے یہ 4 صحابہ شہید ہوئے، یہ قاری، یہ صاحب علم شہید ہوئے، اللہ کے نبی نے 40 دن نماز کے اندر ان کے لیے بد دعا کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فدعا علیہم 40 صباحا، 40 دن اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے بد دعا کی۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی ذات کو ستانے والے، آپ کو تنگ کرنے والے، اللہ کے نبی نے ان کے خلاف بد دعا نہیں کی، لیکن جنہوں نے اہل علم کو شہید کیا اور صاحب علم لوگوں کو شہید کیا، قرآن اور سنت کا علم رکھنے والوں کو شہید کیا، اللہ کے نبی نے 40 دن ان کے لیے بد دعا کی۔ آج میرے محترم بھائیو، حالات کیسے ہیں؟ آئے روز عالم شہید کیے جا رہے ہیں، آئے روز مسجدوں کے اندر بم دھماکے ہیں، اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دین کے عالموں کو، جو دین کے داعی ہیں، جو مخلص ہیں، جو ملک کے ساتھ مخلص ہیں، قرآن و سنت کے ساتھ مخلص ہیں، جو صحیح نہج کے اوپر ہیں، صحیح بات کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، آج کتنے ایسے عالم جو ہمارے ملک کے اندر ہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ روز کوئی نہ کوئی عالم، روز کتنے ہی عالم میرے محترم بھائیوں شہید ہو رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا میرے محترم بھائیوں، یہ فتنوں کا دور ہے اور لوگ اہل علم سے محبت نہیں کرتے، حالانکہ اس دنیا کے اندر سب سے جو عظیم چیز ہے وہ ایک عالم کا وجود ہے، جو صحیح عالم ہے، قرآن و سنت کا منہج رکھنے والا عالم ہے۔ یہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عظیم سرمایہ ہے۔ یہی انسان کی تربیت کرے گا، انسان کو صحیح راستے کے اوپر رکھے گا، اپنے کردار سے بھی اور اپنے علم سے بھی لوگوں کو تعلیم دے گا، تبلیغ کرے گا، لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن جب اس کی قدر نہ کی جائے، اس کی حفاظت نہ کی جائے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک قرب قیامت اللہ علم اٹھا لے گا۔ اور علم کیسے اٹھے گا؟ فرمایا علم والے اٹھ جائیں گے۔ آج دیکھ لیں میرے محترم بھائیوں، علم والے دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ فتنہ کے دور کی نشانیاں ہیں کہ جو صاحب علم ہیں وہ دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو عالم ہے، میری پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نظر کے اندر، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے دین کا علم لینا چاہیے، اور یہ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ جتنی دیر ان کے قریب بیٹھیں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ پہنچے گا، اور ان سے محبت کریں گے انشاءاللہ قرآن کی محبت بھی مل جائے گی، سنت کی محبت بھی مل جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی یہ عالم ہیں، صاحب علم ہیں، قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے ہیں، اللہ ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ